السلام علیکم ناظرین، میں خدا ولایت ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں معاشی مسائل کو بنانے کا ایک بہت بڑا انگریڈینٹ آپ کی سوشل ویلیوز ہوتی ہیں۔ آپ کے معاشرے کا بیہیویئر کیا ہے، آپ کے معاشرے میں ویلیوز، نارمز، ٹریڈیشنز کس طرح کی ہیں، اپ برنگنگ کس طرح کی ہے، اور اس میں جو سوشل کانٹیکٹس ہیں وہ ان کو کیسے افیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی آپ کی معیشت بھی بنتی ہے، یہ بیس بنتی ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی کو چلانے کے لیے لیبر فورس کی ضرورت پڑتی ہے، اور لیبر کا مطلب ہے ہر وہ آدمی جو صحت مند اور تعلیم یافتہ ہو۔ یہی لیبر اگر ذہنی طور پر تربیت یافتہ ہو اور پستی کا شکار نہ ہو تو معاشرہ ترقی کرتا ہے، لیکن اگر یہی لیبر ذہنی پستی کا شکار ہو تو معاشرہ ڈیٹوریشن کی طرف جاتا ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسے کرنٹ ایشوز پر بات کروں گی جو شاید آپ کہیں کہ اکنامکلی ریلیونٹ نہیں ہے، لیکن یہ اکنامکلی بھی اتنا ہی ریلیونٹ ہے۔ ہمارے یہاں دن بدن ایسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے جس سے عورت کی تذلیل بڑھتی جا رہی ہے، اور خاتون کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ لیے جانے کی بجائے آبجیکٹ کے طور پہ زیادہ لیا جا رہا ہے۔ خواتین کے ساتھ جو جنسی تشدد جو ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ریپ کیسز میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بربریت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ایک 4 سال کی بچی سے لے کر ایک 50-60 سال کی عورت تک ریپ کیسز دیکھ رہے ہیں جو معاشرے کے اندر بڑھتے جا رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ ہمارے سامنے ایسے انسیڈنٹس آتے ہیں جس میں کہیں خاتون کو جلا دیا جاتا ہے، یا اس کے سسرال والے اس پہ ظلم کرتے ہیں اور اس کو مار پیٹ کے مار دیتے ہیں، یا پھر ایک مرد اس کو اپنی گرل فرینڈ کے طور پہ حوث کا نشانہ بناتا ہے، پھر پوری طرح قتل کر دیتا ہے، جس کی کوئی مثال انسانیت میں نہیں ملتی ہے۔ اور یہ کوئی 1-2 واقعات نہیں ہیں، جیسے نور مقدم کا واقعہ آپ کے سامنے آیا، عثمان مرزا کا آیا، ہر بندے نے اس پر پروگرام کیا، لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ اس ڈیٹوریشن کی طرف کیوں جا رہا ہے اور اتنی تیزی سے ہم اس ذہنی پستی کا شکار کیوں ہیں۔ ہم ایک پیٹریارکل سوسائٹی میں رہتے ہیں۔ پیٹریارکی ہمارا میجر ایشو ہے جس میں مرد کو ہر چیز پہ فوقیت حاصل ہے اور عورت کو صرف ایک آبجیکٹ کے طور پہ لیا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں یہ بھی دیکھا کہ جو آپ کا پاپولیشن ڈیموگرافک ہے اس میں خواتین کی تعداد زیادہ اور مردوں کی تعداد کم ہے۔ اگین، جیسے پہلے میں نے کہا کہ کوئی بھی معاشی ایکٹیویٹی جو ہے، اکنامیکل ایکٹیویٹی تبھی ہوتی ہے جب اس کے پیچھے ایک اچھی لیبر فورس ہوتی ہے۔ اب آپ کے ملک کی جو آبادی ہے وہ آپ کا لیبر فورس ہے۔ اب اس لیبر فورس میں سے آپ کے پاس 53% جو ہیں وہ خواتین ہیں اور باقی مرد ہیں، یعنی خواتین مردوں سے زیادہ ہیں۔ اس صورت میں اس لیبر فورس پہ مظالم کی حد کر دینا، اس کو ذہنی طور پہ، جسمانی طور پہ تشدد کا نشانہ بنانا، اس کو آبجیکٹو کے طور پہ استعمال کرنا اور اس کو سبجیکٹیولی نہ ریلیٹ کرنا اکنامیکل ایکٹیویٹیز کے ساتھ، اس کو تعلیم کے مواقع فراہم نہ کرنا، اس کو یکساں روزگار کے مواقع فراہم نہ کرنا، اس کا جائیداد میں حصہ نہ ہونا، اس کو غنی کر دینا، اس کو سختی کر دینا، اس کی قرآن سے شادی کر دینا، اس کو غیرت کے نام پہ قتل کر دینا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ آپ اس کو عزت یا آبجیکٹ کے طور پہ لیتے ہیں، آپ اس کو سبجیکٹیولی نہیں لیتے۔ یہ ایک ایسی ذہنی تربیت کا نتیجہ ہے جس نتیجے میں بچپن سے ہی ہمارے خاندانوں کے اندر یہ فرق ڈالا جاتا ہے کہ لڑکا بہتر ہے لڑکی سے، ہر طرح سے اس کو فوقیت دی جاتی ہے، اس کو بہتر سہولتیں دی جاتی ہیں، تعلیم بھی پہلے اس کو دی جاتی ہے، ایون کہ گھر کے اندر کھانے میں بھی یہ فرق کیا جاتا ہے، یہ ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے۔ پھر اس ذہنی پیداوار کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچے کی جب تربیت کی جا رہی ہوتی ہے تو اس میں ماں بھی وہی کردار ادا کرتی ہے جو باقی معاشرہ ادا کرتا ہے۔ ہم ہر دفعہ آپ دیکھتے آئے ہیں عورت مارچ کے ذریعے یا باقی ایسے پلیٹ فارم پہ خواتین کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں جس میں بات کی جاتی ہے کہ اس ذہنی تربیت کو، اس مائنڈ سیٹ کو تبدیل کرنا۔ ہر جگہ آپ پڑھتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ خواتین کے ساتھ روا رکھے جانے والے سلوک
امتیازی سلوک اور خواتین کو بہتر مواقع یا یکساں مواقع نہ فراہم کرنا، یہ پدرشاہی یا پیٹریارکی کی وجہ سے ہے۔ تھوڑا سا اگر آپ غور کریں تو یہ پیٹریارکی جو ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا نہیں ہوتی ہے، اور یہ کوئی سنگل ہینڈیڈلی کام نہیں کرتی ہے، یہ 3 فولڈ پیٹریارکی ہے۔ میں نے ابھی ریسنٹلی اس پہ ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے جس میں نے یہ لکھا کہ یہ بڑے سوچ سمجھ کے اور ایک پلاننگ کے ذریعے خواتین کو معاشی ترقی سے یا کسی بھی ترقی کے عمل سے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ یہ جو سوچ ہے جس میں آپ کو یہ لگتا ہے کہ اگر خواتین آپ کے برابر آ کے کھڑی ہو جائیں گی اور یہ آپ کو تھریٹ کرے گا، یہ ایک ایسی ذہنی پستی کی نشاندہی کرتا ہے جو ہم نے اپنی تعلیم سے، جو ہم نے مذہب کے ناجائز استعمال سے، جو اپنے گھروں کے اندر انیکوالٹی پیدا کرنے کی ریزن سے، جو ہم نے عورت کا عورت سے سلوک اور اس کی تربیت میں اس کا حصہ، اور جو ہم نے مرد کے اندر کمپلیکسٹی ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں اور عورت کے ساتھ یہ سلوک پیدا ہوتا ہے۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ شاید غربت ایک ایسا ایشو ہے جس میں لوگ یا جو طبقہ بیسک ترقی سے پیچھے ہے، یعنی کہ جو رورل ایریاز ہوتے ہیں یا جو کم ترقی یافتہ گھرانے ہیں، ان کے اندر ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں اور خواتین کو زیادہ تشدد کا نشان بنایا جاتا ہے۔ اس ضمن میں نے 2018 میں ایک ریسرچ کی جس میں نے لیبر فورس کے ہر فیلڈ سے خواتین کو شامل کیا، جس میں وہ خواتین بھی شامل تھیں جو ڈاکٹرز تھیں، وہ خواتین بھی جو نرسز تھیں، وہ خواتین جو یونیورسٹیز میں پڑھاتی تھیں، وہ خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں، ان کا زراعت سے تعلق ہے، وہ خواتین جو بھٹا مزدور ہیں۔ میں نے ان سب کے انٹرویوز کیے اور میں نے اپنے کوسٹنیئر کے اندر کوئی 50 کے برابر سوالات رکھے اور ان کو ڈفرینٹ سیکشنز میں ڈسٹریبیوٹ کیا۔ ایک سیکشن میں ڈومیسٹک وائلنس یعنی گھریلو تشدد، جنسی تشدد اور نفسیاتی تشدد کے اوپر کچھ سوالات تھے۔ جب میں نے یہ سوالات کھیتوں میں کام کرنے والی ایک عورت سے پوچھے تو اس نے مجھے بڑا صاف بتایا کہ میں مزدوری بھی کرتی ہوں، میں جو پیسے کماتی ہوں مجھ سے میرا شوہر لے لیتا ہے اور مجھے مارتا بھی ہے، یعنی اس نے اس کا اعتراف کیا کہ ہاں مجھے تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ جب یہی سوال میں نے پڑھی لکھی عورتوں میں سے پوچھا تو آپ امیجن نہیں کریں گے 65% عورتوں نے وہ کالم کراس کر دیا اور اس پہ کوئی جواب نہیں دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صرف پڑھے لکھے ہونے سے یا ڈگری حاصل کرنے سے ہمارا دماغ بدل جائے گا؟ نہیں، صحیح تعلیم سے ہمارا دماغ بدلے گا۔ ناٹ ایجوکیشن بٹ رائٹ ایجوکیشن، یکساں نصاب نہیں لیکن صحیح نصاب فائز کرنا، نافذ کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ان کو جاہل بنا رہے ہیں، اور پھر جن کو دے رہے ہیں ان کو صحیح تعلیم نہیں دے رہے۔ اب یہ صحیح ایجوکیشن کی یا رائٹ ایجوکیشن کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ صحیح ایجوکیشن کا مطلب ہے ٹیکنیکل اورینٹڈ ایجوکیشن، فزیکل اورینٹڈ ایجوکیشن، اکنامیکل بیسڈ ایجوکیشن، سیکس ایجوکیشن، جینڈر ایکوالٹی ایجوکیشن، ریسورس ایجوکیشن۔ یہ ساری ایجوکیشن براڈ سینس میں اور انٹرنیشنل سٹینڈرڈس کے مطابق اگر دی جائے تو ہم وہ ذہن بدل سکتے ہیں جو پیدرشاہی کو پروموٹ کرتے ہیں، ہم وہ ذہن بدل سکتے ہیں جو آپ کو اس حد تک جاہل بنا دیتے ہیں، آپ کو اس حد تک جانور بنا دیتے ہیں، وحشی بنا دیتے ہیں کہ آپ اپنے کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ ایک وحشی والا سلوک کرتے ہیں۔ معاشرے کے اندر جب ریپ کیسز بڑھ رہے ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ تو یہاں قانون نافذ کیا جاتا اور نہ اس قانون پہ عمل کیا جاتا۔ ایسے واقعات کے بڑھنے اور خواتین کے ساتھ اس امتیازی اور اس وحشیانہ سلوک کی ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارے یہاں قانون پہ عمل نہ ہونا ہے۔ ہمارے یہاں جب کوشش کی جاتی ہے کہ ایسے بل لے کے آئے جائیں، جیسے ڈومیسٹک وائلنس کا بل ہے، اس کے لیے کوشش کی گئی، اس کو نہیں روک دیا گیا، تو یہ اس ذہنی پسماندگی کی نشاندہی کرتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو ان پرابلم سے نہیں نکالنا چاہتے۔ دوسری طرف کم عمری کی شادی کا بل آپ کی پارلیمنٹ میں پاس نہیں ہو سکا کیونکہ ایک وزیر کی 2 بیویاں جو ہیں وہ کم عمر ہیں۔ ہمیں اپنے اندر تبدیلی پہلے لانا ہوگی تاکہ ہم معاشرے میں تبدیلی کا باعث بن سکیں۔
اور اپنے اندر تبدیلی لانے کے لیے ہمیں اپنی ذہنی تربیت کرنی بہت ضروری ہے. ایسی ذہنی تربیت جو آپ کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ سے میچ کر سکے، وہ بہت ضروری ہے. معاشرے کے اندر ڈیجیٹلائزیشن کرنا، جیسے ہماری حکومت کرتی ہے کہ ایک ویب سائٹ بنا دیتی ہے، یہ ایک سیل بنا دیتی ہے جہاں آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ایسے کرائم رپورٹ کر سکتے ہیں، یہ کبھی بھی افیکٹو نہیں ہوگی جب آپ معاشرہ نہیں بدلیں گے. بل پاس کیا گیا کہ اگر ایک خاوند اپنی بیوی کو مارتا ہے تو وہ شکایت کر سکتی ہے اور اس کو ایک کڑا پہنا دیا جائے گا اور وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکے گا. کوئی بیوی تھانے تک جانے کے لیے محفوظ نہیں ہے. نہ اس کے گھر میں اس کو کوئی انکریج کرتا ہے، نہ اس کے والدین اس کو انکریج کرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو تم نے کمپرومائز کرنا ہے، وہی رہنا. اس کے بعد جب وہ معاشرے میں رکھتی ہے تو پہلا بندہ ملنے سے تھانے تک پہنچنے تک جتنے لوگ اس کو ملتے ہیں سب اس کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں. تھانے میں اول تو اس کا پرچہ درج ہی نہیں کیا جاتا. اگر وہ تھوڑی بہت انفلوئنس رکھتی ہے تو پرچہ درج کر بھی لیا جائے گا تو اس کو انصاف مہیا نہیں ہوگا، کیونکہ ہماری عدالتیں جو ہیں ایسے کام نہیں کرتی. سو ڈیجیٹلائزیشن کر دینا پرابلمس کو حل کرنا نہیں ہے. آپ جب تک تھانہ کلچر بہتر نہیں بناتے، آپ جب تک معاشرے کی یہ ذہنی پسماندگی دور نہیں کرتے، تب تک عورت محفوظ نہیں ہے. کوئی عورت اپنے گھر سے نکل کے کوئی رپورٹ درج کرانے نہیں جائے گی کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ میری کریکٹر اسیسینیشن ہوگی. سو جب تک ذہنی تربیت نہیں ہوتی، کوئی بھی بل، کوئی بھی ڈیجیٹلائزیشن، کوئی بھی نیا آرٹیکل، کوئی بھی نیا کلاز، کوئی بھی نیا قانون ان سوالات کا جواب نہیں ہے. سو سب سے بیسک چیز ہے ایجوکیشن اینڈ پراپر ایجوکیشن. مذہبی تعلیم بھی ضروری ہوتی ہے لیکن اس کو اتنا سوار نہ کریں کہ آپ خود کو سائنسی تعلیم کا فقدان پیدا کریں. سائنسی تعلیم بہت ضروری ہے. یہ نہ صرف آپ کی ذہنی نشو نما کرتی ہے بلکہ آپ کو ایک اچھا انسان اور ایک پروڈکٹیو انسان بناتی ہے. ناظرین، میرا تجزیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں اپنے مرد اور عورت دونوں کی ذہنی تربیت کرنی چاہیے اور یہ ذہنی تربیت رائٹ ایجوکیشن کے تھرو کرنی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. آپ کا اس پہ جو کہنا ہے ضرور کہیے، مجھے بہت خوشی ہوگی. ہم مل کے اس ایشو کو آگے لے کے چل سکیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.